رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر آپ اجازت دو تو اس پر ایک واقعہ بتا دوں میرے دوستو. ذرا سوچنے جیسی باتیں ہیں میرے دوستو کہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں اور ہماری زندگی دیکھیں، بہت بڑا فرق ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سننا، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بھائی آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ مولانا حبیب صاحب کیا ٹائم ہے؟ ابھی شروع ہوا. بھائی یہ تو کہہ رہے ابھی شروع ہوا ہے. بھائی آج تو میں بھی بیوی کے ساتھ آیا ہوں، میرے اوپر تھوڑا تو رحم کریں. جی ہاں، وہ تو سنیچر کو بھائی پکا بیپاری ہوں، کچھ لیتا ہوں کچھ دیتا ہوں. مولوی حبیب کے ساتھ رہ کے میں بھی تو احمد آبادی بن چکا ہوں بھائی. تھوڑا پانی دے دے. بھائی سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے دوستو پھر میں ایک بات کہتا ہوں، رب کو آگے کر لے، سب کو پیچھے کر لے، اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ. کہو سنا کہ نہیں سنا؟ سب لوگ بتاؤ سنا کہ نہیں سنا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ رسول کی محبت کو آگے رکھتا وہ کہاں جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ کی عمر تھی 35 سال. حضرت ابو ہریرہ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال. اور آپ کا علم، اللہ اکبر. میرے دوستو یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھو 1,30,000 صحابہ تھے. بھائی نبی کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ. سب سے زیادہ. کسی صحابی نے 500 حدیثیں بیان کی، کسی صحابی نے 1,000 بیان کی، کسی صحابی نے 2,000 بیان کی، کسی صحابی نے 2,500 بیان کی. وہ اکیلا ابو ہریرہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 5,374 حدیثیں بیان کی. کتنی؟ 5,374 حدیثیں بیان کی حضرت ابو ہریرہ. اور ابو ہریرہ کبھی کبھی جوش میں آتے تھے نا بھائی. ابو ہریرہ کبھی کبھی جوش میں آتے تھے تو ایک بات کہتے تھے. کیا بات کہتے تھے؟ میرے خدا نے قرآن اتارا جبرائیل پر. دیکھو سننا کیا بات بتاتے تھے. میرے خدا نے قرآن اتارا جبرائیل پر، جبرائیل نے قرآن دیا میرے نبی کے دل پر، اور میرے نبی نے قرآن دیا ابو ہریرہ کے دل پر. کتنا اچھا جملہ کہتے تھے. یعنی بتانا چاہتے تھے کہ قرآن اترتا تھا تازہ تازہ جبرائیل پر، جبرائیل تازہ تازہ قرآن لے کے آتے تھے نبی پر، اور نبی تازہ تازہ قرآن میرے قلب پر اتار دیتا تھا. میرے دوستو وہ ابو ہریرہ. اور عمر کتنی تھی جب یہ بات میں بتا رہا ہوں؟ عمر کتنی؟ سننا عجیب بات ہے میرے دوستو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دور بیٹھے اور رو رہے. دور بیٹھے اور اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نظر پڑے کہ وہ بھائی کیوں روتے، بھائی کیوں روتے، بھائی کیوں روتے. بھائی یہ مجمع ہے، اس میں ایک آدمی اگر روئے تو بار بار میرا ذہن جائے گا کہ نہیں جائے گا. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے اور وہاں ابو ہریرہ کی زور سے ہچکی نکلی. پھر ابو ہریرہ زور سے چیخ پڑے. خیر مجمع ختم ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ ذرا ادھر تو آؤ. ابو ہریرہ بیچارے لڑکھڑاتے آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ کیا معاملہ یہ اس طریقے سے رونا؟ اللہ نے تجھ کو قرآن دیا، اللہ نے تجھ کو حدیثیں دی، اللہ نے تجھ کو میرے دروازے پر رکھا اور 4 سال سے تو میرے دروازے پر ہے. ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ؟ کبھی روتا ہے کبھی لڑکھڑاتا ہوا آتا. ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. کتنے دن ہو گئے؟ اور ابو ہریرہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول اور بھی نہیں ملے گا تو چلے گا، لیکن میری ماں بہت بھوکی ہے،
میری ماں بہت بھوکی اور میری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا، وہ میری ماں بھی تڑپ رہی، اللہ کے رسول اب میں روؤں نہیں اور میرے پاؤں لڑکھڑائے نہیں تو کیا ہوگا؟ جس آدمی نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، جس کی ماں نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، بتاؤ اس بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں بھی بھوکا اور میری سگی ماں بھی بھوکی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ٹھیلی تھی، بھائی ہاتھ میں کیا تھی؟ ٹھیلی تھی۔ ہمارے نبی نے کہا معافی دواتی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ٹھیلی میں کیا ہے؟ تیری ٹھیلی تو بھری بھری لگتی ہے اور تو کہتا کہ تو نے کھانا نہیں کھایا، تیری ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ بس ابو ہریرہ کو کہا تیری ٹھیلی میں کیا؟ ابو ہریرہ نے تھیلی اٹھائی اور پوری ٹھیلی کو الٹ دیا، بھائی ٹھیلی کو الٹ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے۔ جب الٹ دیا نا تو 21 کھجوریں نکلی۔ کتنی کھجوریں؟ لیکن وہ کھجور بھی کیسی؟ سب کی سب باسی، سڑی سڑائی، بالکل سوکھی کھجوریں۔ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو ہریرہ یہ کھجور کو کیا کرے گا؟ ارے یہ سڑی سڑی کھجوریں، باسی باسی کھجوریں، سوکھی سوکھی کھجوریں کیا کرے گا؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو راستے میں گری پڑی تھی، میں نے اٹھا لیا۔ بھائی راستے میں چلتا رہتا ہوں، کہیں کھجور نظر آتی تو اپنی ٹھیلی میں ڈال دیتا، اور اللہ کے رسول اس لیے رکھا کہ جب میری آخری گھڑی آ جائے گی، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، میری ماں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو اے میرے نبی قسم اللہ کی یہی کھجور کو پانی میں بھگو دوں گا اور جو بھی ہوگا آنکھ بند کر کے کھا لوں گا اور میری ماں کو بھی کھلا دوں گا۔ میرے دوستو بتاؤ نبی کو رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا، ساتھ میں بولو، رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ بھائی سب کہنا صلی اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لے لیا، کہو سبحان اللہ۔ کتنی کھجوریں تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجوروں کو اپنے مبارک ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ابو ہریرہ اپنی ٹھیلی کا منہ کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کو کھول دیا۔ ہمارے نبی نے 21 کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے ٹھیلی میں رکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ اب ٹھیلی کے اندر دیکھنا نہیں، کبھی گننا نہیں، نکالتا جانا، کھاتا جانا، اللہ تیرے پیٹ کو بھرتا رہے گا، اللہ تیرے پیٹ کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے وہ کھجوروں کی ٹھیلی لے لی، قسم اللہ کی میں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی میں نے گنا نہیں، لیکن ابو ہریرہ فرماتے میں کھجوروں کو نکالا کرتا، خود بھی کھاتا، ماں کو بھی کھلاتا، اور قسم اللہ کی مدینے کا کوئی گھر ایسا غریب نہیں ہوگا جہاں میری کھجور نہ پہنچی ہوگی۔ مدینے کے گھر گھر میں جا کے دیتا تھا کہ بھائی لے لے، تو بھی لے لے، ارے بھائی تو بھی کھجور لے لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے تمہیں کیا معلوم، کبھی تو میں درود پڑھ لیتا اور اپنا ہاتھ ٹھیلی میں ڈال دیتا، کھجور تو نکلتی، کھجور تو پہلے بھی نکلتی تھی، آج درود پاک پڑھ کے جب کھجور کو نکالا، قسم اللہ کی ہر کھجور سے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ہر کھجور سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، اب سننا میرے دوستو، نعرہ تو اس پر لگا دو، اللہ قبول فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی کھجور کھاتا، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، سب کو کھجوریں کھلاتا، میری ماں کو بھی کھلاتا، یہاں تک کہ 30 سال تک میں نے کھجوریں کھائی۔ کتنی کھجوریں تھی اور کتنے دن چلی؟ 30 سال تک کھجوریں چلی، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس صوبہ میں عثمان شہید ہوئے اسی شام میں ابو ہریرہ کی ٹھیلی گم ہو گئی۔ جس صوبہ میں حضرت عثمان شہید ہوئے اسی شام میں حضرت ابو ہریرہ کی ٹھیلی گم ہو گئی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے ایک شعر پڑھا جو بخاری میں ہے، بخاری میں ایک شعر ہے، وہ یاد کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا تھا، کیا پڑھا؟ للناس ہم ولی غمان، للناس ہم ولی غمان، فقد الجراب وقتل الشیخ عثمان۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج صبح میں امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ کون؟ آج صبح حضرت عثمان شہید ہو گئے، پورے مدینے پر ایک غم کا بادل ہے، لیکن ابو ہریرہ کو پوچھو اس کے اوپر 2 غم کے بادل ہے، عثمان بھی شہید ہو گئے اور میرے نبی کی دی ہوئی مبارک کھجوروں کی ٹھیلی بھی گم ہو گئی۔ لیکن میرے دوستو 21 کھجور تو کتنے سال؟
मालूम हुआ कि नबी का दामन पकड़ो तो पैसा भी तो रखा हुआ है। अरे कहो ना, लोग ये कहते हैं कि नबी के दामन में दीन है। मैं कहता हूँ नबी का दामन इतना वसी है, दीन भी है, अल्लाह ने दुनिया भी उसी में समेट के रखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अगर हमारे नबी का मुबारक हाथ खजूरों पर लग जाता है तो 21 खजूरें की किस्मत बदल जाती है। 21 खजूरों की किस्मत बदल जाती है, वो 30 साल तक जिंदा रहती है। अगर नबी का हाथ खजूरों पर लगे, उसकी किस्मत बदल जाए, तो नबी का चेहरा हमारे चेहरे पर लगे तो कसम अल्लाह की किस्मत बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इसीलिए साथ में कह दो हमारे आका से बढ़कर कोई आका। Allah, Allah, Allah.